إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آج کے درس میں ہم عقل اور عرینہ کا قصہ آپ کے سامنے نقل کریں گے. اس سریے کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے. اس کو سریہ کرس بھی کہتے ہیں اور بعض علماء نے اس کے اور نام بھی نقل کیے ہیں. بہرحال یہ دو قبائل تھے، عقل جس کا تعلق عدنان سے ہے اور عرنیہ جن کا تعلق قحطان سے ہے. تو یہ دو قبائل تھے. دراصل ہوا یہ، اس کو امام بخاری نے صحیح البخاری میں بھی نقل کیا ہے، امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، اور دیگر کتب حدیث اور سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ آتا ہے کہ چند لوگ تھے جن کی تعداد 8 بتائی جاتی ہے. یہ مدینہ منورہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زبان سے اسلام کا اظہار و اقرار کیا. پھر وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اونٹ بکریوں والے ہیں اور ہم اہل زراعت نہیں ہیں، ہم کھیتی باڑی کا فن نہیں جانتے، ہم کسان نہیں ہیں، ہم تو مویشیوں کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، ہماری زمینیں چارہ اور کھجوریں نہیں اگاتی ہیں، ہم شہری زندگی کے بھی جاننے والے نہیں ہیں کہ شہروں میں لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، ہم تو دیہاتی لوگ ہیں. انہوں نے مدینے کی آب و ہوا کو ناگوار اور گراں جانا، اور وہ ان کو موافق بھی نہیں آئی، اور وہ لوگ بیمار پڑ گئے، ان کے پیٹوں پر ورم آ گئے اور ان کا رنگ و روپ بھی پیلا پڑ گیا. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان کو اونٹ دے دو، ان کا دودھ اور ان کا پیشاب ان سے کہا گیا کہ یہ پئیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اونٹ ہیں وہ مسجد قباء کے آس پاس جبل عیر کے قریب تھے. دراصل حضور کے غلام تھے حضرت یسار رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دن حضور نے دیکھا کہ وہ بہت ہی خوبصورتی سے نماز ادا کر رہے ہیں. حضور کو اپنے غلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ نے ان کو آزاد کر دیا. آزاد کر کے انہیں اس مقام پر بھیج دیا کہ وہ ان اونٹوں کی دیکھ ریکھ کریں. تو ان لوگوں کو جو بیمار ہوئے، جو 8 لوگ، ان کو بھی اسی مقام پر بھیج دیا کہ یہ ان اونٹوں سے فائدہ اٹھائیں، اس کا دودھ پئیں، اس کا پیشاب پئیں، اور اس سے ان کو اللہ شفا دیں گے. اب دیکھیں کہ یہ ہے تو نجس چیز، لیکن علماء نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور دوا ان کو یہ بات کہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکامات جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تو علام الغیوب ہیں، تو اسی لیے ان کے لیے یہ چیز جو ہے تجویز کی گئی کہ وہ جا کر اس چیز کو استعمال کریں. تو بہرحال یہ وہاں رہے، انہوں نے اس کو پیا، اس سے ان کا علاج جاری رہا یہاں تک کہ وہ لوگ صحت یاب ہو گئے. جب وہ صحت یاب ہو گئے تو ان کے دل میں لالچ جاگی کہ یہ تو ایک آدمی ہے اور ہم 8 آدمی ہیں، تو کیوں نہ ہم یہ اونٹ چرا لیں. تو انہوں نے حضرت یسار رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بے دردی سے قتل کیا، ان کی آنکھوں میں کانٹے چبھائے اور ان کو بہت بری طریقے سے قتل کیا، اور اس کے بعد یہ اونٹ لے کے وہاں سے بھاگ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان کے تعقب و تلاش میں 20 لوگوں کا ایک دستہ بھیجا. اس کے امیر کے بارے میں علماء میں تھوڑا اختلاف ہے. بعض کا خیال ہے کہ یہ ایک صحابی ہیں اور دوسروں نے کہا کہ نہیں یہ دوسرے صحابی ہیں. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف صحابہ کا ایک دستہ بھیجا جس کی تعداد 20 تھی، اور ان لوگوں کی تعداد جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ان کی تعداد 8 تھی. اور جو اونٹ تھے وہ بھی 15 اونٹنیاں جو تھیں، جو دودھ والی اونٹنیاں تھیں، ان کی تعداد 15 تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف جو جماعت بھیجی تو بعض کے نزدیک اس کے امیر حضرت کرز بن جابر فہری تھے، اور بعض نے کہا کہ نہیں وہ سعید بن زید تھے، اور بعض نے کہا نہیں وہ سعد بن زید اشہلی تھے اور یہ انصاری تھے. تو بہرحال سردار کے نام کے متعلق جو ہے وہ اختلاف ہے. بہرحال جو مسئلہ بھی ہو، تو بہرحال انہوں نے ان لوگوں کو وہاں پکڑا، اور جس بے دردی سے انہوں نے اس چرواہے کو قتل کیا حضرت یسار رضی اللہ تعالی عنہ کو،
اسی بے دردی سے ان کو قتل کرنے کا حضور نے حکم دیا. ان کے بھی ہاتھ پیر ویسے ہی کاٹے گئے جیسے انہوں نے حضرت یسار کے کاٹے تھے، اور ان کی آنکھوں میں بھی گرم سلائی پھیری گئی جس طرح انہوں نے ان کی آنکھوں کو برباد کیا تھا. تو یہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا. اب بعض علماء نے اس ضمن میں حضرت مثال کے طور پہ ابن جریر کا ایک قول ہے، اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ ان کی آنکھوں میں جو سلائی پھیری گئی اس کو اللہ عز و جل نے ناپسند فرمایا. یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے. بعض علماء تو اس کو منکر تک کہتے ہیں، کیونکہ صحیح مسلم کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ ان لوگوں نے چرواہوں کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری تھیں. جو چرواہے تھے ان کی آنکھوں میں انہوں نے جو سلائیاں پھیری تھیں، تو اسی لیے بطور قصاص ان کے ساتھ بھی یہی عمل کیا گیا. وفوق كل ذي علم